سر اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جس کا نام ہے کراس ٹاک، اور جانتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرسٹنگ سوالوں کے جوابات۔ ویلکم ٹو اوور سیکنڈ سیگمنٹ جس کا نام ہے کراس ٹاک۔ سر کراس ٹاک میں ہم شارٹیسٹ کوسچن کرتے ہیں اور شارٹیسٹ آنسر جانیں گے۔ کس کا انٹرویو کرنے کا سب سے زیادہ مزہ آیا؟ مزہ تو ویسے سب سے زیادہ ولی خان کا انٹرویو کرنے میں آیا، اچھا، لیکن ایکٹریسوں کے انٹرویو جو ہیں کرنے کے دوران نہیں مزہ آیا، کرنے کے بعد مزہ آیا۔ وہ کلرفل ہو جاتے ہیں جی، بعد میں مزیدار۔ ولی خان صاحب کا انٹرویو، اس میں اس میں کیا نئی نئی چیزیں تھی، بڑی میرے لیے حیران کن چیزیں تھیں، اس لیے زیادہ مزہ آیا۔ اور فلم ایکٹریسز کے انٹرویو کرنے کے دوران کوئی ایسی دشواری ہو جو آپ کہتے ہیں یار شوبز والیاں بڑا تنگ کر دی، یعنی کیا چیز؟ دشواری ہوتی ہے، وقت بڑا لیتی ہیں، میک اپ میں، تیاری میں، آنے میں، تو نخرے بہت ہیں۔ کس کا انٹرویو کر کے ایسا محسوس ہوا کہ یار آج سے چولی ماری ہے؟ صحیح، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے، کئی دفعہ آنسر ٹھیک نہیں ہوتے، کئی دفعہ موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کون ایسا کسی کا نام مینشن کرنا؟ میں ایک انٹرویو مجھے یاد ہے، چودھری وسیع ظفر صاحب تھے، ہمارے لا منسٹر ہوتے تھے پرانے مشرف کے زمانے میں۔ ان کا انٹرویو بڑا میں مایوس ہوا تھا کیونکہ ان سے لڑائی ہو گئی انٹرویو کے دوران، اچھا، ہمارے کیمرہ مینوں کی، تو وہ پھر انٹرویو بس مشکل سے ہی کمپلیٹ ہوا۔ صحیح۔ بہت سارے پولیٹیشینز اور فیمس پرسنالٹیز کے انٹرویوز کرتے ہیں اور ان کا رہن سہن بھی دیکھتے ہیں، کس کا رہن سہن آپ کو سب سے زیادہ سادہ لگا؟ اجمل خٹک تھے ایک، ان کا رہن سہن بہت ہی سادہ لگا۔ وہ پیٹیوں کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے تھے، کلیاں جو تھیں ان کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے تھے، تو وہ بہت ہی پرانے ماحول میں رہ رہے تھے۔ 2.5-3 مرلے کا گھر تھا جس میں 4 بیٹے بھی ان کے رہتے تھے۔ وہ میں بڑا حیران ہوا۔ وہ سینیٹر بھی تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ بھی رہے، بہت کچھ شاعر بھی تھے، لیکن ان کا بہت ہی انداز سادہ تھا۔ کون سی پرسنالٹی ایسی رہی جس کا آپ کو لگا رہن سہن تو ہی سارا پیسہ خرچ کر دیں دینے؟ میرا خیال ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رہن سہن پہ بہت زیادہ خرچ، خاص کر عمرا جو ہے، وہ میں نے دیکھا۔ سیاستدان تو خیر ایسا نہیں ہے، تو ان کا رہن سہن ہوتا ہے کیونکہ انہیں لوگوں کو ملنا بھی پڑتا ہے، جواب دہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جو ہمارے امیر لوگ ہیں، صنعت کار ہیں، ان کا رہن سہن بہت ہی بلند ہے۔ صحیح۔ آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ گھر میں شیر پال لیتے ہیں، آپ کو کبھی ایسا؟ میں نے پالتو چیزیں پالی ہوئی، فیروشیس اینیمل، وہ جو خونخوار اینیمل ہو ان سے تو ڈر لگتا ہے۔ ڈاگ رکھا ہوا ہے، مور رکھے ہوئے ہیں، ہم نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں۔ کس پرسنالٹی کا گھر آپ کے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت تھا؟ میرا خیال ہے بہت سے خوبصورت گھر دیکھے ہیں، اب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے کہ کون سا گھر سب سے زیادہ خوبصورت تھا، سوچ کے بتانا پڑے گا آپ کو۔ صحیح۔ کس پرسنالٹی کو سب سے زیادہ سادہ پایا، مطلب ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ سادگی بہت سارے پولیٹیشنز کے اندر بھی موجود ہے، جیسے میں نے ابھی اجمل خٹک کا آپ کو ذکر کیا، میں نے آپ کو ولی خان کا ذکر کیا۔ ان کی زندگی میں بڑی سادگی تھی، اور لیکن بڑی ایک باقاعدگی تھی، ٹائم پہ کہ اتنے بجے 8:30 بجے اگر کافی پینی ہے تو 8:30 بجے پورے کافی پی رہے ہوں گے۔ تو زندگی کے انہوں نے روایت۔ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب تھے، وہ بہت سادہ تھے۔ کون سی ایسی فیمیل پرسنالٹی ہے، فیمیل شوبز کی انڈسٹری کی خاتون، جو آپ کو لگا کہ بہت سادہ طبیعت ہے؟ عام طور پر خواتین اتنی سادہ طبیعت نہیں ہوتی۔ ہماری ایکٹریسز تو میرا خیال ہے اتنی سادہ نہیں ہے، ہماری ایکٹریسز تو کافی تیز ہیں، چالاک ہیں، ہوشیار ہیں، بڑی سمارٹ ہیں، اور بڑے اپنے اپنے کام میں سب بڑی سمجھدار ہیں۔ تو فیمیل کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں ملی جو مجھے بڑی سادہ لگی ہو۔ پولیٹیکل پرسنالٹیز میں بھی کوئی فیمیل ایسی نہیں دکھائی دی جو بہت سادہ ہو؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ خواتین بڑی بن ٹھن کے بھی رہتی ہیں، نہ لباس میں، نہ تراش خراش میں وہ سادگی نظر نہیں آتی۔ سر پیسہ آنے کے بعد انسان اکثر بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ کس حد تک برانڈ کانشیس ہیں؟ دیکھیں، برانڈز اچھی چیزوں کوئی کے ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی فرض کریں کوئی اینک لینی ہے تو رے بین کی،
ظاہر ہے پسند کریں گے، چاہے دو ہی این کے ہوں لیکن اچھی ہوں این کو، ایزی ٹو یوز بھی ہوتی ہیں، ایزی ٹو یوز ہوتی ہیں. تو برانڈ جو ہیں ان کو یکسر رد کرنا بھی زیادتی ہے، بے وقوفی ہے. اس کی بجائے جو دنیا میں رواج چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا ہوتا ہے. اور پیسے ہوتے بھی اس لیے ہیں، پیسے ہوتے کس لیے ہیں؟ ایسا ہی ہے، انہی چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کون سے برانڈ کو لباس کے حوالے سے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے لباس کے حوالے سے میں پہلے کسی زمانے میں ٹی جیز سے کپڑے سلوایا کرتا تھا. آج کل جو ہے وہ میں لاہور کے ہیں ایک ٹیلرز، ان سے چلواتا ہوں. صحیح. اور گاڑیوں میں کون سا برانڈ پسند ہے؟ گاڑی مجھے مرسڈیز پسند ہے. گو آج کل میرے پاس نہیں ہے، لیکن پہلے مرسڈیز رکھی ہے میں نے، 2 مرسڈیز رکھی ہیں. تو اب بھی انشاءاللہ جب موقع ملا، جب ایسے حالات ہوئے، مرسڈیز ہی رکھیں گے. مرسڈیز کا کوئی متبادل نہیں ہے. صحیح، وہی پسند ہے. وہی پسند. سر گاڑیوں کا بتایا اور بتایا کپڑوں کے معاملے میں، پرفیومز کے معاملے میں، گھڑیوں کے معاملے میں کون سا برانڈ پسند کرتے ہیں؟ کسی زمانے میں مجھے گھڑیوں کا بہت شوق ہے، میرے پاس بڑی کلیکشن ہے گھڑیوں کی، 12-14، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو دے دی ہیں. اب میں گھڑیاں نہیں پہنتا. جب سے موبائل فون آ گیا ہے اب گھڑی کی ضرورت نہیں رہی. تو پہلے تو گھڑی ہر وقت ضرورت ہوتی تھی. میں کالج پڑھاتا تھا تو کالج میں تو ساتھ دیکھنا پڑتا تھا کتنے منٹ ہو گئے، کتنے منٹ کا لیکچر رہ گیا. ایسا ہی ہے. تو اب ضرورت نہیں ہے، اب میں نہیں پہنتا، لیکن میرے پاس کلیکشن موجود ہے موبائل ان کی گھڑیوں کی. بہت سارے لوگوں سے ذکر کریں سینئر اور جونیئر کا، تو وہ بہت سارے سینئرز کا گلہ ہوتا ہے کہ جونیئر کوئی خاص رسپیکٹ نہیں دیتے. آپ کا سینئر اور جونیئر کے معاملے میں کیا تجربہ؟ نہیں، مجھے تو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، مجھے یہ گلہ نہیں ہے. کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو شو کی ریکارڈنگ کے دوران بہت زیادہ میس کریٹ ہو گیا ہو؟ کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کی ایونچویلٹیز کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. لڑائی ہو جاتی ہے، کوسچن پہ ناراضگی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ طاہرہ سید صاحبہ سے کوسچن پہ ناراضگی ہو گئی، بابرہ شریف سے ناراضگی ہو گئی. لیکن ظاہر ہے پھر سچویشن کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے. بابرہ شریف ناراض ہو کے اٹھ گئی، بڑی مشکل سے انہیں منایا. طاہرہ سید صاحبہ بھی ایسے ہی ناراض ہو گئی، لیکن بہرحال پھر کیا پروگرام پورا. کوئی ایسا انٹرویو لگا کسی پرسنالٹی کا جس کو سب سے زیادہ ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اس نے کوئی خاص طور پر بندہ ہائر کیا ہو کہ سر جی ہوں ادھر تسی یہ بولنا ہے، کیا؟ میرا جی نے کیا تھا ایک دفعہ، انہوں نے ایک بندہ ٹرانسلیٹر ساتھ بٹھایا ہوا تھا. وہ اردو کی ٹرانسلیشن کر رہا تھا یا انگلش کی؟ انگلش. کیا بات ہے. اتنی ساری حکومتیں دیکھی ہیں، فیورٹ حکومت کون سی رہی ہے؟ فیورٹ حکومت تو کوئی نہیں، فیورٹ لیڈرز رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو فیورٹ رہی ہیں. اچھا. لیکن فیورٹ حکومت کوئی نہیں رہی. کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جس پہ مکمل اطمینان ہو. خود اتنے بڑے صحافی ہیں، کوئی فیورٹ صحافی بھی ہوگا؟ فیورٹ صحافی ہیں انٹرنیشنلی. اچھا. بہت سارے. اپنے ملک میں کوئی اسپائی کا نہیں نظر آتا؟ نہیں، اپنے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. باب وڈ ورڈ ہیں ایک امریکہ کے صحافی، میرے آئیڈیل وہ ہیں، اور وہ کتابیں لکھتے ہیں، سٹوریاں کرتے ہیں. امریکہ کے بہت بڑے صحافی ہیں، میرے آئیڈیل وہ ہیں. سر ہمیشہ سنا کرتے تھے کہ بیرون ملک میں صحافت کو بہت زیادہ آزادی دی ہوئی ہے، لیکن جب فیلڈ میں آئے تو کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں صحافی زیادہ آزاد ہیں یا بیرون ملک؟ نہیں، بیرون ملک آزادیاں زیادہ ہیں. پاکستان میں جو آزادی ہے بعض اوقات وہ آزادی ڈسپلن کی آزادی نہیں ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے. بعض اوقات جو ہے وہ کسی کی پرائیویسی کو ہم جو ہے وہ مجروح کرتے ہیں. بعض اوقات بلیک میلنگ بھی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں باہر کم ہیں، اور لیکن آزادی ہم سے زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں کا قانون، اس کی قانون میں زیادہ اجازت ہے آزادی کی. فیورٹ پولیٹیکل پرسنالٹی موجودہ دور میں سے؟ موجودہ دور میں کوئی فیورٹ پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہے، لیکن یہ سارے پسندیدہ ہیں. نواز شریف پسندیدہ ہے، عمران خان پسندیدہ ہے، زرداری صاحب دوست ہیں. یہ تو سر آپ سب کا ہی نام لے گئے ہیں، تقریباً تینوں پارٹیز کے نام. تینوں سے یہ ایک طرح کی دوستی ہے. اب کیا کریں، عمران خان سے بھی دوستی ہے. جواب آپ کا اب کیا کریں. اب کیا کریں. آگے پوچھنا چاہوں گی، فیورٹ جرنلسٹ بتا چکے ہیں، فیورٹ ماڈل فیمیل ماڈل 2-3 نام بتائیں تو پھر میں اس میں سے سلیکٹ کروں گا.
سر کوئی مطلب فیورٹ ہو تو وہ تو ذہن میں بیٹھی ہوتی نہیں ہے کوئی نا؟ ہے نہیں ایسی. کوئی ایسی نہیں نہیں ہے. کوئی فلم ایکٹریس؟ فلم ایکٹریسز ساری اچھی ہیں. نور اچھی ہے, ثنا اچھی ہیں, ریما اچھی ہیں, میرا بہت اچھی ہے. موجودہ دور کی مہوش حیات, ماہرہ مہوش خان. حیات بہت اچھی ہے. ماہرہ خان کی کیا بات سر ہے. آپ تو سبھی کا ہی کیا بات کر گئے ہیں, کوئی نہیں نہیں, ایک یہ بتائیں. کمال ہے, یہ ساری کمال ہے, سب ایک سے بڑھ کر ایک سب ہے. ایک سے بڑھ کر ایک. اچھا آپ سے ایک کوسچن پوچھنا چاہوں گی. مختلف پرسنالٹیز فیمیل کا نام لیتی ہوں کیونکہ آپ اس میں کافی مہارت رکھتے ہیں, کافی آپ کا ذوق ہے اس میں, تو آپ ہمیں بتاتے چلے جائیں کہ اس میں آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اس فیمیل ایکٹریس میں. ماہرہ خان. ماہرہ خان کی ایک گریس ہے, نو ڈاؤٹ. مہوش حیات. خوبصورتی, میرا. اٹریکشن, صحیح. میرا کی محنت. اچھا نہیں, پرسنالٹی میں وہ تو ان کا کام ہو گیا نا, ان کی محنت, ان کی پرسنالٹی میں کہ کسی کی آنکھیں بہت اچھی ہوتی ہیں, کسی کا بولنے کا انداز بہت اچھا میرا ہوتا خیال ہے کہ میرا جو ہے نا وہ مسلسل کوشش کرتی ہے, گھبراتی نہیں ہے. بار بار ایک شاٹ کو کئی دفعہ کرے گی جب تک اس کی تسلی نہیں ہو جائے گی, اس وقت تک جب تک پروناؤنسیشن صحیح نہیں صحیح, نکل آئے جب گی. تک پروننسیشن صحیح نہیں, جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتی, بار بار پوچھتی ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں. ہاں صحیح, سیکھتی بھی ہیں بالکل. سیکھتی. ریما جی. ریما جی ویری گریسفل اور بڑی سمجھدار ہے. سائمہ نور. اتنا سمجھدار کوئی اور نہیں ہے میرا خیال ہے. سائمہ نور. سائمہ نور بھی بہت اچھی ہیں لیکن ان کا زیادہ مجھے نہیں پتا. صحیح. سید نور صاحب کو کوئی نصیحت اچھا, کرنا سائمہ چاہیں؟ نور ٹھیک ہے, اداکارہ سائمہ بالکل. ہاں بہت اچھی ہیں. ان کا چہرہ جو ہے اس کو دیکھ کے ہی ایسے لگتا ہے کہ ریفریشمنٹ کا احساس ہوتا ہے, چہرے کے اندر ان کی تازگی ہے. سر کوئی زندگی میں کوئی ایسا افیئر رہا ہو جس کی وجہ سے بھابھی جی ناراض ہوئی ہیں؟ چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں, ناراض بھی ہو جاتی ہیں, راضی کر لیتے ہیں. آج مجھے پتا چل رہا ہے ایک صحافی کا انٹرویو کر رہی ہوں کیونکہ ہر بات کو آپ چھکا ماری جا رہی ہیں. سر جوانی کا کوئی افیئر؟ نہیں, افیئر تو انکار کرنا, جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا, تو افیئر رہے ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ بیوی کے ساتھ ہی افیئر ہے. ایہو ہی بڑھاپا ہے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بتایا پوری دنیا گھومے ہیں, آپ نے بہت سارے ایسے ملکوں کا نام لیا, اب ڈشز کی بات کروں گی, کہاں کی ڈشز سب سے زیادہ پسند ہیں؟ ٹرکی کے کھانے اچھے ہیں. میں ویسے دنیا کے ہر جگہ کے کھانے کھائے ہیں میں نے, اچھا. چونکہ مجھے کھانوں کا ذرا شوق ہے تو میں ٹیسٹ ساری دنیا کی چیزیں کرتا ہوں. میں نے فرینچ کھانے بھی کھائے ہیں, میں نے اٹیلین کھانے بھی کھائے ہیں, میں نے امریکن بھی کھانے کھائے ہیں, تقریباً ساری دنیا کے کھانے کھائے ہیں. صحیح. اور اسپینش کھانے کھائے ہیں. تو ظاہر ہے اپنے کھانوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک. اس میں ہم بات کریں گے ون سینٹینس فار ون پرسنالٹی. اس میں ڈفرنٹ پولیٹیشنز کے نام لیتی ہوں, آپ ان پر سینٹینس بتاتے جائیے گا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب. پرائم منسٹر صاحب بڑے آنیسٹ ہیں, بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, لیکن گورننس میں اور معیشت کی جو بحالی ہے اس میں ناکام رہے ہیں. صحیح. آصف علی زرداری. آصف علی زرداری بڑے مہربان دوست ہیں لیکن ظاہر ہے اپنی پرسیپشن کو ٹھیک نہیں کر سکے. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب بڑے سمجھدار ہیں, بڑی اکانومی کی سمجھ ہے, بڑی جمہوری لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن اپنا محافظ ضمیر انہیں کھل کے بیان کرنا چاہیے, وہ کھل کے بیان نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے محنتی ہیں بہت ہی, اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے بیانیے میں اور نواز شریف کے بیانیے میں بڑا فرق ہے. ان کو بیانیے قریب لانے چاہیے اپنے. صحیح. بلاول بھٹو زرداری. بڑا رائزنگ سٹار ہے بلاول بھٹو. انرجی نظر آتی ہے آپ. انرجی نظر آتی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض الحسن چوہان صاحب سمجھدار ہیں, بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ, بیانات ان کے بڑے تیز ترار آتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کبھی کبھی کچھ زیادہ گرم میرا جوشی خیال ہے دکھا اس کی جاتے پھر ہیں؟ سرزنش بھی ان کی ہوتی رہتی ہے. صحیح. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ. ڈاکٹر فردوس عاشق صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے ہمارا, زمانہ طالب علمی سے ان سے تعلق ہے. اچھا. تو بہت ہی محنتی ہیں, بہت ہی محنتی ہیں, مسلسل محنت کرتی ہیں. تب بھی ایسی نٹ کھٹ شرارتی ہوتی تھی؟ جی شرارتی اور محنتی, بہت محنتی. وہ محنت سے اپنا اتنی کہ محنت کرتی ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر یاسمین راشد. بڑی مدرلی فگر ہیں ماشاءاللہ, بڑی قابل احترام, بڑی اچھی. مریم نواز شریف.
شی از اے رائزنگ اسٹار، بلکہ میں سمجھوں گا موسٹ پاپولر ہیں اس وقت پاکستان میں. وہ جہاں جاتی ہیں کرشمہ ساز شخصیت ہیں، تو ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں اس وقت. مریم اورنگزیب وہ بڑی سمجھدار ہیں، بہت سمجھ سے بات کرتی ہیں، ان کے بیانات کے اندر عقل و دانش ہوتی ہے. بالکل. فواد چودھری صاحب. فواد چودھری چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور بہت ہی عقل مند ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت سمجھدار ہے. میاں اسلم اقبال. میاں اسلم اقبال صاحب بڑے سوشل ہیں، بڑی روایتوں کا پاس کرنے والے ہیں. علیم خان صاحب. علیم خان صاحب بھی روایتوں کا پاس کرنے والے ہیں، شہرداری کا خیال رکھتے ہیں، اپنے دوست احباب کو ہمیشہ، اور بڑے میرا خیال ہے کہ ان سے جتنا کام لینا چاہیے تھا نہیں لیا گیا. کشمالہ طارق. میرا خیال ہے آئیڈیل بیوٹی ہیں پاکستان کی. پی ٹی آئی کے وزراء سبھی وزراء کی لاڈلی ہیں حریم شاہ صاحبہ. حریم شاہ صاحبہ بس اچھی ہیں اپنے کام میں، لیکن کئی چیزوں میں انہوں نے لوگوں کو خراب کیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. صحیح ہے سر. اپنے کس کام میں اچھی ہیں وہ؟ مطلب وہ تو کافی سارے کام کرتی ہیں. ٹک ٹاکر کے حیثیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن جب لوگوں کو تنگ کرتی ہیں یا لوگوں کی کسی کی انسلٹ کرتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہمارا میڈیا کے لوگوں کا یا ٹک ٹاکرز کا یہ کام نہیں ہے. مزید بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، لیکن ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. دیکھتے رہیں گپ شپ ود نور.